نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اما بعد درود پڑھنے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے مجھ فقیر پر. یہ اتنی ہمت اور طاقت تھی مجھے، میں سفر بھی کر سکا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک انسانوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مجھے موقع دے دیا. اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسجد کی برکت سے آپ حضرات کے پاس بیٹھنے سے اللہ میری مغفرت بھی فرمائیں گے اور آخرت کی منزل بھی آسان فرمائیں گے. دوستو، مجمع تو بہت لگتے ہیں، صبح سے شام میٹنگ بھی ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے بیٹھنا اور جمع ہونا جس میں صرف ایک فکر ہو انسان کی اور فکر آخرت ہو، وہ بہت مشکل ہے ملنا. مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے. کانفرنسز بھی ہیں، میٹنگز بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، لیکن اس فکر سے خالی ہے کہ جس میں آخرت کا کوئی فکر ہو انسان. فکر ایک بہت بڑی چیز ہے. جب اس ذکر کے ساتھ فکر کو رکھا گیا، حقیقت جو ہے فکر روح ہے ہر چیز کی، اور ذکر بھی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ انسان میں فکر پیدا ہو جائے. فکر پیدا ہوتا ہے پھر اس کی جستجو میں انسان لگتا ہے، اس کی کوشش میں لگتا ہے. مجھے فکر ہوا کہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں، اس کی جستجو میں لگوں گا. پھر مجھے فکر ہوا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا، اس کی جستجو میں آدمی لگتا ہے. اور جس کو فکر نہیں ہوتا وہ لیٹا ہوتا ہے شرم سے. لوگ اس کو کہتے ہیں یار کام کر کچھ، جی بس ٹھیک ہے جی کریں گے جی، موقع ملا تھا، کیونکہ اس کا فکر لائق نہیں ہے. اس میں جس چیز کے انسان میں فکر ہو جائے اس میں مستعد ہو جاتا ہے انسان اور کوشش شروع کر دیتا ہے. ہمارے میں کمی اسی چیز کی ہے کہ فکر نہ پیدا ہو گیا. آج امت کے اندر سب سے بڑا نقصان ہمارا اندر یہ پیدا ہے کہ ہمارے اندر فکر نہیں ہے. اس فکر کی جگہ بے انتہا فکر اور پیدا ہو گئے جن کا کوئی اصل سے تعلق نہیں ہے، اور اتنے حاوی ہو گئے ہیں وہ فکر ہمارے دماغوں پہ، ہمارے روح پر، ہمارے سینس میں، کہ ہم سمجھتے ہیں بس یہی ایک زندگی ہے. اس فکر میں زندہ رہنا ہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اسی سے سب کچھ ہمارا ہے. در حقیقت وہ فکر تو کچھ فکر ہے ہی نہیں، اس کا تعلق کچھ نہیں ہے. پیدا ہوتے ہیں ساری زندگی اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اسے ایک ہی فکر کے پیچھے مرتے ہیں. جو بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ عبادات ہمیں دیتے ہیں تو اس کے پیچھے فکر یہی ہوتا ہے، فکر دنیا. سفر بھی کریں گے، ملک بھی چھوڑیں گے، ہجرت بھی کریں گے، بیمانی بھی کریں گے، ہزار قصے کہانی ہم کر سکتے ہیں اس فکر کے پیچھے. تو دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی جو ہے نا قحط الرجال ہے. شاید یہ لفظ مشکل ہو آپ کے لیے. قحط کہتے ہیں جو چیز ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے، جس کے اندر بارش کا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی.
کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں رجال کہتے ہیں اللہ والے، اللہ والے لوگ، عربی کا لفظ ہے مطلب تو مرد کا ہے، لیکن جہاں استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہو رجال پر، اس میں داؤ اس کہتے ہیں دا رجال، مخصوص جس بندے کی طرف اشارہ کیا وہ کون؟ یعنی اللہ والے لوگ، اللہ والے لوگ۔ جب ہم اللہ والے لوگ کہتے ہیں فوراً ہمارا خیال جاتا ہے خانقاہوں کے بزرگ کا، ذکر اذکار کا، اور یہ نہیں ہے، صرف یہی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ہم یہی اللہ والے ہیں۔ ہر مومن اللہ والا ہے، ہر مومن اللہ والا وہ اپنی کوالٹیز کو، اپنی خصوصیات کو دبا دیتا ہے، کیوں؟ فکر آخرت نہیں ہے، بہت زبردست ہے مومن، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ مومن تو وہ ہے جس کے لیے فرشتے صبح شام زیارت کو آتے ہیں، اس کی آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، جس کے پیٹ کے اندر پخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، گند بھرا پڑا ہے، آسمان سے پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اس میں ایمان ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ختم ہونے کیسے کر لیا؟ کیا تو رجال کیا ہے؟ ملتا ہی نہیں انسان، بندہ ہے ہی کوئی۔ سے ایک میں قصہ سناتا ہوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، جو صحیح رجال تھے، اللہ والے تھے، بغداد کی کسی بازار میں گزر رہے تھے، تب دیکھا ایک آدمی ننگا پھر، نہ کپڑے نہ کچھ، تو میں کہہ رہا وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے لوگ پھر رہے ہیں بازار کے اندر، تو ننگا ہوا ہے، تو کچھ شرم کچھ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آدمی ہے، یہ آپ کو آدمی نظر آ رہے ہیں، اگر آدمی دیکھنے ہیں تو جائیں فلاں مسجد میں جا کے دیکھیں، آدمی وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، وہ شیطان تھا نا، انہوں نے مجھے برباد کی، یہ تو ان کے سامنے ننگا پھرو کچھ کرو، یہ ڈونٹ مائنڈ، یہ تو انسان ہی نہیں جن کو آپ انسان سمجھیں کہ یہ تو بھی بات اونچی گئی ہے، شیطان چلو سفر کرتا ہوں۔ اس مسجد میں پہنچے، دیکھا تو الحمدللہ جماعت بیٹھی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی، لیکن خالی ذکر نہیں تھا، اس کا فکر بھی تھا ان کے پاس، الحمدللہ۔ اس کو یاد رکھیں، آج ذہن میں بات اس کی طرف، خالی عبادت سے کچھ نہیں ہوتا دوست۔ کہتے رجال کیوں ہے؟ آخر کیا وہ ایک، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ مسجد میں بہت زیادہ ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لائٹیں بھی ہیں، کارپیٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ کرسی بھی ہیں، چٹائی شٹائی کو تو نام ہی کوئی نہیں ہے، گلاس بھی رکھا ہے اور کیا ٹیشو بھی رکھا ہے، سارے نخرے ہیں، اور قرآن دیکھیں تو وہ بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ، دیواروں پہ بڑی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بڑی مسجد میں جائیں تو آپ کو اور فن نظر آتے ہیں مسجدوں میں، کمکمے لگے ہوتے ہیں، تو یہ تو مسجد میں نہیں تھا، یہ تو تھا ہی نہیں ایسا۔ خود ہمارے نبی جو تھے امام الانبیاء، وہ تو سجدہ کرتے تو نیچے کیچڑ ہوتا تھا، بارش کا پانی ہوتا، لیکن حال اس کو کیا تھا؟ وہ صدیق تھے، عمر تھے، زبیر تھے، انسان بڑے عجیب تھے، بڑے عجیب انسان تھے، جن کے سجدے مٹی میں ہوتے تھے۔ آج ہمارے سجدے ہوتے ہیں کارپیٹ لے اور لے کے اندر پتہ نہیں کیا، انڈر گراؤنڈ ہیٹنگ، پھر بڑے مشکل سے ایک مسلمان آتا ہے اور پھر بھی نخرے کرتا ہے، وہ موجودہ پانی یار ٹھنڈا آ رہا ہے کی ہوا ہے مسجد والے اس کے وہ یار یہ کی ہو رہا ہے، ہیٹ نہیں تھوڑی چلی، بڑے نخرے سے آتے ہیں، وہ آتا ہی وہ 100 سال کے ظہر کے ٹائم میں اور کچھ نہیں، اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے بڑا، بھی ادھر بھی ایک تو جھگڑے بھی کر لیتا ہے ساتھ میں، روز بڑا پکا مسلمان جا رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری آپ؟ میں یہ تقریر بکیر نہیں کرنے آیا، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو صرف ایک ہی غرض سے آیا، سب سے پہلے غرض تو میری اصلاح، اور دوسری مطلب یہ کہ آپ میرے محبوب بندے ہیں، دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، دنیا میں اللہ آپ کو ساتھ رکھے اور آخرت میں ساتھ رکھے۔ کیوں نہ ایسی بات کریں گے بیٹھ کے ہم دیکھیں ہمارے میں جو کمی ہے اس کو دور کریں، وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے میں آج ہم باتیں سنیں گے، ہمیں جو کمی نظر آئیں گی ہم اس کو پورا کریں گے، وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاتھ تو کھڑا کریں گے،
ختم، ہمارا مجموعہ قبول ہو گیا، ختم کر دیں، یہی تو مول ہے. جزاک اللہ. بس دل کی کتاب کو کھول لیں، جو جو کمی نظر آئے میری بات کو غور سے سنتے رہیں. وہ یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے میں. حسن نے یہ فرمایا شیخ کا مرید کا رشتہ یہی ہوتا ہے، اور کیا رشتہ ہوتا ہے. جاتے ہیں مرید اس لیے اپنے شیخ کے پاس کیونکہ شیخ آئینہ ہوتا ہے. آپ نے ماما باندھنا ہوگا، پورے کمر چکر کاٹ کے وہاں جائیں گے جہاں آئینہ لگا ہوگا. وہیں جاتے ہیں نا آدمی. پورے گھر میں آپ کہیں نہیں جائیں کسی کون پہ شیشہ کدھر ہے. کسی مہمان بھی ہوں گے نا شیشہ کہتے کوئی شیشہ نہیں کیوں جی میں مہمان بند نہیں یار. اسی طرح جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اللہ والا کون سا ہے، میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے نہیں. میرے شیخ میں ویسے چور تو چھپتے ہیں، وہ حضرت صاحب آگے چھپو پیچھے ہو جائے، سامنے نہیں آتا وہ، کیونکہ ہر کام وہ خلاف کرنا ہے اس کا جو اس کا شیخ کہہ رہا ہے، وہ چھپتا ہے پیچھے ادھر سائڈ پہ صاحب کو نہ پتہ چلتا ہے اس بات. اچھا صحیح ہونے والے ہیں تو سامنے جاتے ہیں، بار بار شیشے کے سامنے جاتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ آپ کو میں کہتا ہوں سب جگہ سے بلا لو، جس کی قسمت میں ہوگا بیٹھ کے ایک دوسرے کا شیشہ دیکھیں گے. کوئی تو صحیح صافہ باندھے گا ماشاء اللہ. سمجھ آ رہی بات. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے اور کوئی مطلب نہیں آنے کا. آپ کا کیوں آپ کو آنا تھا؟ چھٹی دے گھر بیٹھتے بچوں میں سیر کرتے ٹیک اوے کھاتے گھومتے. انگلینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں آپ تو ماشاء اللہ، بڑی بڑی چیزیں ہیں، گاڑی ہیں آپ کو، سب کچھ ہے، آسائش میں گھوم رہے ہیں آپ. 3 دن کام کرتے ہیں آپ. صبح دوسرا کام ہوتا ہے، دوپہر کو دوسرا، رات کو دوسرا کام. کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا کہ پیسہ نہ کمائے آدمی. کتنے گئے جی وہ جی شام کا کام تے گیا جس وقت کیا نہیں جی پورا نہیں پہنتا کیوں فکر آخرت نہیں ہے، پورا نہیں پڑتا. یس وقت کام کر کے نہیں جو کتنے پورا ہوتا ہے، جیسے رات نہیں بلا کام لا لیتا چنگا ہی ہے. یار آج ویکینڈ تھا کہاں گیا تمہارا بیٹا؟ وہ جی ویکینڈ میں کام کرتا ہے کیونکہ بڑا مشکل ہے، گزارا نہیں ہوتا. اور ہوتا گزارا زندگی بھر نہیں. ایسے لوگوں کی زندگی اور گزارا نہیں ہوتا. ہمیشہ ہاتھ کے بچوں کو بندی رہتے ہیں. سنتے جائیں باتیں ساری. اب یہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ ہیڈ بنا لیں اپنا آج کی صفائی. اور یہ بات قاعدہ جیسے میں کرتا تھا اپنے شیخ کے سامنے آپ کو بھی بتاتا ہوں. فوراً جا کے اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں. آج بھی میرے پاس ڈائری ہے کہ یہی میرے میں کمی ہے، پوری کرنی ہے. میں نے نوٹس بنے ہیں میرے ابھی تک الحمدللہ. جا کر نوٹس پہ عمل کرتا تھا، آج تک کر رہا ہوں. ہر صبح وہ نوٹ کھولتا ہوں کیا کیا کبھی میں شیخ نے بتائی تھی فلاں فلاں. آج سے 40 سال 50 سال پیچھے سامنے میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، حضرت نے یہ بات فرما رہے تھے کسی اور سے. میں کہتا یہ تو میرے میں کمی ہے، اور میں اس کو لکھ لیتا تھا الحمدللہ. اس کو نہیں کہتے ہیں فکر. فکر آخر تو انسان کی یہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ. ہر ایک کے جیب میں پین اور ڈائری ہونی چاہیے. اپنے شیخ کے پاس جائیں نا ہمیشہ ملاقات کے لیے جائے، کسی ایسے مجمع میں آئے، کچھ ہو، سب جیب میں رکھے. جیسی فارغ ملے لنگر کی طرف نہ بھاگیں، انہیں بیٹھ کے پہلے وہ پوائنٹس لکھیں کیا اس نے کیا کیا فرمایا، اور خوش ہوں. جس پہ آپ کو جھاڑ پڑ رہی ہو نا خوش ہوں اس پہ. دیکھیں مرہم وہ اچھا ہوتا ہے کہ زخم پہ جا کے جو چیز لگے نا وہ سمجھو مرہم کو صحیح وہ صحیح کر رہا ہے. آپ کے زخم لگتے ہیں نا زخم پہ جو دوا لگاتے ہیں تو ایسا ہی کام کر دی پہلے. تو جو بات چبھ رہی ہو نا سمجھے یہی ہے میرے میں غلطی، انجیکشن لگ گیا اس کو میں صحیح کروں. تو کہتے رہ جا. وہ ساری مصیبت اسی کی وجہ سے کہ اچھے بندے ختم. ساری رحمتیں جو ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندے سے ہوتی ہیں. رزق نیک بندوں کے ذریعے دیتا ہے، بارشیں نیک بندوں کے ذریعے ہوتی ہیں. صحت وہاں بنتی ہے جب یہ اٹھ جاتا ہے تو بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. گھر میں کیوں ہوتا ہے فساد؟ ایک بندہ کوئی آئی نہیں گھر میں، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بے پردہ پھر رہا ہے، کوئی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، سنت کا عمل نہیں. فساد، طلاق، جھگڑے. جو اولادیں پیدا ہوں گی شیطان، کل شیطان ہوں گے. میں آپ کو بتا ٹکتے جائیں گے. ایسے ہی گھروں میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں اول تو وہاں ہوتی ہی نہیں پیدا. اللہ تعالیٰ ایک سزا یہ بھی دیتا ہے کہ ایسے گھروں کے اندر سے اولادیں ختم کر دیتے ہیں، بانجھ کر دیتا ہے عورتوں.
نسلوں کو ختم کر دیتا ہے. کہتے ہیں اس نے نسلیں اس کے وہ کام کریں جو باپ نے کیا, بیٹا بھی وہی کر رہا ہے, آنے والے وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ بچوں کی پیدائش ختم کر دے. کوئی ڈاکٹر واکٹر جانے کے پاس نہیں ہے, اولاد نہیں ہو رہی, اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو. کوئی اس کا علاج نہیں, کوئی تعویذ کچھ کام نہیں چلے گا. یقیناً دعائیں کام کرتی ہیں, دیتی ہیں. جب دعا بھی نہ کام کرے تو سمجھ جائیں یہ کوئی اور بات ہے, یہاں دعا بھی کام نہیں کر رہی ہے, کہ اللہ ناراض ہے مجھ سے, اس نے میری نسلوں کو ختم کی. اس میں شیطانی پیدا ہونے, اس سے نسلیں کیا پیدا کی جائیں ان لوگوں سے. خود بڑا شیطان ہے, نہ اس میں کوئی فکر ہے, پیسے کمانے کے لیے یہ لگا رہا, بیٹا بھی ٹرینڈ ہو گیا اسی کام پہ لگ گیا, اس کا بیٹا وہ بھی اسی کام پہ لگ جائے گا, اللہ اولاد کو ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ یہ بچہ پیدا کر دو, انجیکشن لگا دو, فلاں اس سے یہ کر دو, کریں گے اس سے بڑا شیطان پیدا ہو. زبردستی کر رہے آپ. اللہ کے قانون میں کوئی دخل نہیں دے سکتا, کوئی چاہتا بھی نہیں, اللہ اس کو دے دیتا ہے. اللہ لڑکا بھی اپنے پسند سے نہیں, لڑکی جو اللہ دے رہا ہے. مریم کو تو نہیں مانگا تھا, اللہ کہ نہیں مریم ہی آئے گی اور مریم کے اندر سے عیسیٰ نکلے گا, قوم نکلے. اللہ سے بس مانگو, اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے, سہلا دے. دیکھیے اولاد سہلا لینے کے لیے خود سہلا بنے, نیک بنے. ایسے بچے جو محبت کرے دین سے, وہ جب تک نہیں ہو جب تک آپ نہیں ہوں گے. ہر آدمی کو خواہش ہے جوان کی میری بیوی بڑی نیک ہو جائے. وہ تو نیک ہے, نیک ہے نہیں, نیک بیوی لے گا اولاد ہی ختم ہو جائے گی تیری, اسے نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. سمجھا رہی ہے بات؟ یہ سارا معاملات جو ہے انسان کا اللہ سے تعلق پر ہے. یہ سسٹم اللہ چلا رہا ہے بھائیو, انسان یہ سائنس سے ڈاکٹر سے نہیں چلا رہے, یہ اللہ چلا رہا ہے. جب بھی گھر کے اندر کوئی فساد ہو, لڑائی ہو, جھگڑے ہو, دیکھیں ہمارا ہے, ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں, ہمارا اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, فکر آخرت نہیں ہے, کچھ کوشش کرنے کا ہمیں ذوق شوق نہیں ہے. آج نکلنے پکڑ ہو جائے گی اس کی, بچ کے سکتا ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے دوست. جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کو صحیح کرتے چلے جاؤ گے آپ کی زندگی بہترین ہونا شروع ہو جائے گی. ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. یہی اللہ والے سبق دیتے ہیں. جب اچھے نیک انسان دنیا سے اٹھتے جائیں گے فساد آنا شروع ہوگا, پھر بارشیں ختم ہوں گی, ناپاکی ہوگی, مسجدیں ہوں گی, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ہی آپ کو کہہ رہا تھا, جتنا تو کہیں ہوں اچھے مسجدیں بھی نہیں تھیں, اتنے قرآن بھی نہیں تھے, اتنے حج بھی نہیں تھے, یہ سب کچھ ابھی دیکھنا رمضان میں کیا. اور پھر اتنے حج کرنے والے لوگ نہیں تھے, اتنے عمرے کرنے والے نہیں تھے. ایک کر کے تھا پھر برا پڑا ہے, جسٹ لائک ہالیڈیز. بڑے بڑے ہوٹل میں بک کرایا جا رہا ہے سب کچھ, چلو جی چل رہے ہیں جی, بس بچے چھٹی ہے چل رہے ہیں جی, اتنے چل رہے ہیں. ایک عجیب تماشا ہے دین کا. بولے سبحان اللہ. مذاکرہ کر رہے ہیں نا, بات کر رہے ہیں نا, تو ہم سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کی بات. جہاں آپ اس کے جی بات پر سمجھ نہیں آ رہی, آپ انگلی کھڑی کر دیں, پھر اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک سمجھ آ رہی ہیں باتیں میری؟ جہاں اختلاف ہو بالکل اجازت ہے آپ کو. حضرت یہ کیسے یہ ہو جائے, شکایت نہ کریں, یہ نہیں ہو رہا جی, فلاں نہیں ہو رہا, ہمارے بچوں نے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے. بس سمجھائی تو کہتے رجال, کوئی وجہ ہوتی ہے نا, کہتے رجال کیوں ہے؟ اچھے لوگ کہاں چلے گئے؟ ناپید ہو گئے اللہ والے. کوئی نہیں ایک اچھا آدمی انسان نظر نہیں آتا. بہت نظر آتے ہیں, مسجد سے نکلتے آتے ہیں, عمرے کرنے والے ہوتے ہیں, بس حاجی صاحب ہیں, حج نہیں ہے, اندر حج کوئی نہیں سکے ہیں حاجی صاحب. اب چاہتا ہوں کسی کا نام ہے تو میں طنز نہیں کر رہا, ایک مثال دی آپ کہ ہے تو حاجی صاحب لیکن حج اندر نہیں ہے. وہ تو وہیں ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی لگایا حج ہمارا پورا. ہے تم نمازی لیکن نمازی کچھ بھی نہیں اندر. آپ ذرا سوچیں کہ آخر یہ اچھے والے جو لوگ تھے, ہم جیسے بندر آ رہے ہیں, بڑے آپ بہت بڑے ولی اور سب کتب سمجھتے ہیں, آخر وہ کون لوگ تھے؟ اللہ والے تو حق کو نظر آئیں گے,
جانشین گدی نشین وہاں بھی دیکھنے اٹھا کہیں بھی قوالی چل رہی ہوں گے، بڑے نخرے سے چل رہے ہوں گے، اور اتنی داڑھی رکھی ہوں گے، وہ بھی اس پہ پتہ نہیں کیا کتنے رنگ لگائے ہوں گے، فیشن کے ساتھ چلیں گے، اور وہ نخرا ہوگا، وہ ٹھکرا ہوا چلنے کے اندر. آدمی کہتا ہے یہ آدمی ہے کوئی جڑا ہے کیا، چل کس طرح ہے، اس طرح مردوں والی چال ہی نہیں اس کی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی دیکھیں آپ کو ٹیلی فون اٹھائیں کسی گدی نشین کا حال دیکھ کیا ہو رہا ہے، ٹھک ٹھک قوالی چل رہی ہوں گے، پیچھے ڈھول بج، کیوں پتہ نہیں کیا حرام ہے کیا حلال ہے. اور لوگ کیونکہ جیسے آدمی ہوتے ہیں ویسے انسان کو پھر پتہ ہو جاتا ہے، پھر جیسے ہم خود ہیں پھر ویسے ہمارے رہبر پیدا ہو جائیں گے. خود ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، وہاں نہ نماز کی بات ہو، نہ شریعت کی بات ہو، اور پیر صاحب خود ہی داڑھی رکھتے ہوں، نہ داڑھی کی بات ہو، نہ نہیں سننے کی تو بات ہے ہی نہیں نا کسی کو. کچھ بس اجتہاد ہو گیا، ہن میرا کام بن جانا، ہن میرا دکان چل جانی ہے، تو اے ویزا لگ جانا ہے، میرا فلاں ہو جانا ہے، تو یہ ہو جانا ہے. یہ تو وہ انسان نہیں ہے. وہ انسان کون ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں. انتہائی گندا غلیظ انسان مجھ جیسا ایک ہی دفعہ اللہ والے کو دیکھا، ایک ہی دفعہ دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی. نہ اس کو کوئی میک اپ، نہ کوئی سرخی، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی ڈانگ، نہ کوئی پیچھے قوالی ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. الحمدللہ. وہ کہاں کے لوگ، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کوشچن مارک. بتاتا ہوں نا، ریزن میں سمجھ آئے کیوں نہیں آئے وہ لوگ، کہاں چلے گئے. نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عبادت بھی ہے، نعمت عبادات کی نفلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. قرآن ہے، آج رمضان ہوا 15 قرآن ختم کرتے ہو گیا جی، میں اتنی خیرات کی تھی، میں جو میرے بچے یہ عالم جی فلاں عالم تھے، یہ شیخ الحدیث. یہ سب کچھ ہونے کے بعد دیکھ انسان کوئی نہیں ہے. اور صحیح دیکھیں بھیا، گندم پیدا نہیں ہو رہی، مہنگی ہو گئی گندم، تو آپ سوچیں گے گندم مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ تو پتہ لگے مہنگی اس لیے ہے کہ بارش ہوئی تھی، فصل کم ہوئی ہے، گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے. کپاس نہیں ملی، کیا وجہ جی؟ کپاس وجہ کیا ہے اس کی؟ پتہ لگی جی کپاس ہوئی ہے کیونکہ بارش میں سے کم ہوئی ہے، تو کپاس کم ہوئی ہے، ختم ہو گئی. جی انڈے کیوں مہنگے ہو گئے؟ جی مرغیاں بیمار ہو گئی، انڈے کھانے کم ہو گئے. ریزن ہے نا اس چیز کی. تو کہتے الرجال کیوں ہیں تمام بات؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم عبادتیں بہت کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں کر رہے جس سے انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے. آپ سمجھیں، نماز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، 10 حج کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت ایک طرف ہے. کون سی عبادت؟ کہ جس عبادت کو کرنے کے بعد انسان کیا بن جاتا ہے؟ اللہ والا بن جاتا ہے، غوث بنتا ہے، کتب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، کیا بنتا ہے، نیک انسان بنتا ہے، صحیح دین پھیلانے والا بنتا ہے، دائی بنتا ہے، مقبول بندہ اللہ کا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے نہیں بننا. ان عبادت سے نہیں بنے گا، لیکن اس کے لیے عبادت اللہ نے مخصوص عبادت، وہ جو لوگ تھے اللہ والے، انہیں کی وہی عبادت تھی. اگر نماز روزہ حج والا معاملہ ہوتا تو ہم بھی کر رہے ہیں، خوب کر رہے ہیں، بہتات کر رہے ہیں. ان کے پاس وہ عبادت تھی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم اپنا محبوب بندے کو بنا لیتا تھا. بات سمجھ آئی؟ ہم نے یہ کمی ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ یہ سب اس لیے باتوں تو ہمارے اگر وہ نہیں ہے، وہ چیز ہمارے میں نہیں ہے، تو ہم نے وہ چیز کیا کرنا ہے؟ کرنی ہے. باتوں سے نہیں ہوتا کام، قدم اٹھانا پڑتا ہے. یاد رکھیں، نظر مار دو جی، دعا کر دو جی، فلاں کر دو، اس سے کام نہیں چلتا ہے. صدیق بنے تو صدیق کام بھی کیا انہوں نے، عمر بنے تو عمر نے کام بھی کیا، گھر نہیں بیٹھے رہے، وہ انہوں نے کام کیا باقاعدہ، ہلے ہیں، جرت کی. ایسی خواتین تھیں وہ صاحبہ جو تھی، صحابیہ جو تھی، ان کا بھی انداز یہ تھا.
جان مال سب قربان کرتے تھے پھر اللہ کے دین پر. دیکھیں ابو سلمہ ہماری ماں امہات المومنین، دیکھیں آپ ان کی زندگی. مسلمان ہیں ان کے خامد مسلمان ہوئے، باقی سب کافر تھے. ان کو چلو ہجرت کرتے ہیں مدینے کی طرف نکل جاتے ہیں. دونوں میاں بیوی، 3 سال کا بچہ، سوچیے ذرا. کلمہ پڑھ لیا، نکلے. جیسے ہی نکلیں کہتے ہیں یہ بچ کے جا رہے ہیں. کفار نے سوچا تو سب سے پہلے تو ان کے جو لڑکی کے والدین تھے مسلمان کے والدین، وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری لڑکی کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس کے خاندان سے کہا یہ نہیں جا سکتی، انہیں جانا دفعہ ہو جا، نکل جا، یہاں یہ نہیں جائے گی. مسلمان کو کھینچ لیا، بچے کو کھینچ لیا، بیٹی کو کھینچ لیا. وہ بیچارہ اونٹ پکڑ کے چلا گیا. پہلی قربانی دیکھیں. کچھ آتا ہے ایسے، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں، صرف کلمہ کیوں پڑھا. اب وہ خاتون جب گھر والے لے آنے تو ان کے سسرال آ گیا ان کے جو خاندان ان کے. انہوں نے کہا کہ تو جب ان کو رو گیا تو ہم تیری بیٹی کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ بچہ ہمارا بچہ دے دے. اب ام سلمہ سے بچہ بھی گیا، سسرال بھی گیا، ماں باپ بھی گیا، اکیلی بیٹھی. 1 سال تک چیلے پہ جاتے تھے اور روتی تھی، اللہ کے فریاد کرتے تھے. دیکھیں اور ایسے لوگ، ہم 4 دن نماز پڑھ کے تھوڑی سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا نہ ملے تو ہم تو شکایتیں اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیتے. ایک صحابی ہیں، یہ بتا رہا ہوں، پھکا مقام اللہ پاک نے ان کو دیا. سبحان اللہ. نبی پاک خود ان کے گھر جا کے رشتہ لے کر آئے. رزلٹ نکلتے ہیں ہر چیز کی. آپ محنت کریں، اللہ سے دوستی کریں، گھبرائیں نہ. رزلٹ نکلتے ضرور ہے، پھر چلنا پڑتا ہے تھوڑی دیر. فوراً نہ دیکھنا شروع کر دیں یہ کیا تو یہ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا تو نہیں. رزلٹ نکلتا ہے ضرور. کب نکلے اس کا مجھے پتا. بری چیز کا بھی رزلٹ نکلتا ہے اور اچھی چیز کا بھی رزلٹ نکلتا ہے. تو وہ کون سی عبادت ہے جس سے انسان ایسے انسان پیدا ہوتے تھے؟ اور اصل وہی عبادت ہے اللہ کے نبی میں بتانے آئے تھے، جو اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ کا بندہ محبوب بنا دیتی ہے. وہی عبادت دوستو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَبْصِرْ بِالْأَخْلَاقِ کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جو بھیجا ہے تمہارے پاس صرف ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہی تمہیں بتانے آئے ہوں، اسی پہ تمہیں تیار کرنے آئے ہوں. وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. یہ ہے. نمازی تو ہے، لیکن نمازی کے بعد شکر تو دیکھیں، اس کے بعد غصہ کتنا ہوتا ہے، اس کو لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں، جھگڑے کتنے ہوتے ہیں، فساد کتنا ہے. اخلاق کی کہیں وہ بھی نظر آتی ہے آج کے حاجی صاحب میں، آج کے نمازی میں؟ در حقیقت ہم نے اپنی عبادات کو بھی لوگوں کے نزدیک بدنام کر دیا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا ہے. مسلمان وہی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ اخلاق موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کی اصلاح ہے. وہ شیشہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایسا شیشہ ہے کہ شکل نہیں دکھاتا، وہ اندر سے دکھاتا. تو جھوٹا بھی ہے، تو بے ایمان بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے. اس کو آپ سائڈ پہ نہ رکھیں، یہ اصل چیز ہے. ایک بزرگ تھے، کیا ہے تھے، انتقال ہو گیا ان کو. انتقال ہوا تو اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، جیسے میں نے اور سب نے جانا ہے، آخر جانا میں نے وہیں پر ہے. پیشی لگی، دیکھو تو بڑے محلات، بڑی بڑی اونچی چیزیں، اللہ کا فضل. پہلے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. تو اللہ نے اس سے سوال کیا، کہتے تو جو میرے پاس آیا ہے، بتا تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ یہ سوال ہوگا ہمارے سے.
میرے لیے کیا لے کر آئے؟ ہمارا جواب بھی وہی ہوا فوراً ہمارا کدھر تصور جاتا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، جب ہم عبادت کرتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، اس میں اختلاف تو ہے ہی نہیں کہ واقعی یہ عبادت وہ عبادت ہے جو اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں. تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ نماز روزہ حج، یعنی یہ سب کچھ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ انہی وجہ سے مجھے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جو تمام محلات جو مجھے نظام ملیں گے میں جاؤں گا جس کی وجہ سے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں. 99% آج کا مسلمان یہی سمجھتا ہے حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، قرآن بالکل بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب یہ اس سٹینڈرڈ پہ پہنچے یہ عبادت اس سٹینڈرڈ پہنچتی ہی نہیں ہے، وہاں تک تو پہنچتی ہی نہیں ہے وہ تو ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ اصل عبادت ہے ہی نہیں ہماری. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ایک اور حدیث فتوا ہو، اس کا حشر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، 3 آدمیوں کا حشر دکھایا. سب سے بڑا جو انسان ہے اس وقت معاشرے کے اندر ہمارے وہ کون ہے؟ اللہ والے، دیکھ لو. عالم بھی ہوتے ہیں، ان کو نیک بھی کہتے ہیں، ان کو ولی بھی کہتے ہیں، کتب بھی کہتے ہیں، سب عالم ہوتے ہیں. کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہو جو بے علم ہو، علم رکھتا کوئی نہیں. علم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ والا بنتا ہے، تو پہلے اس کو بلایا جائے گا. نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ ان لوگوں کا ہے، وارث ہیں لوگ. جو آج کا والدین سن رہے ہیں نا ان کو کہتے ہیں وارث. اندازہ تو وہ کون ہے وارث؟ عالم لوگ. عالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ والے لوگ سارے، ان کو پیش کیا جائے. نمبر 2 اس کے بعد کون آتا ہے؟ شہید آتا ہے، جس کا درجہ ہو جائے. اس کے بعد کس کا درجہ بہت بلند ہے؟ سخی، خرچ کرنے والا. چیزوں دکھاتا ہوں. عالم کو جب بلایا جائے گا تو ان کو ہاں بھائی عالم صاحب آپ نے کیا کام کیا؟ اللہ والے تھے، خانقاہیں بھی چلتی تھیں، درس بھی دیتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی کرتے تھے. تو کیوں کرتے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ آپ خود پوچھ لیں ٹیلی فون کر کے دیں گے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں سارے کام. بس ہم تو آپ کی تبلیغ کے لیے، آپ وہاں تو نہیں، اللہ کے سامنے کو جھوٹ بول سکتا آدمی. چپ کہنا سارا جو کچھ تو نے کام کیا یہ علم کا، یہ سارا تیرا دنیا کے لیے تھا، اندر سے نکل جائے گی ساری چیز. تیرا جانا، ذکر سیکھنا، اللہ کے پاس جانے، اس میں ساری دنیا تھی. تم نے تو اس ذکر سیکھنے سے بھی تم نے دنیا کا فائدہ اٹھایا. یاد رکھیں چیز، وہاں وہی چیز کام آئے گی جو اللہ کے لیے ہوگی. اس سے اللہ والے کے پاس آپ جا رہے ہیں اور مطلب آپ کو صرف یہ کہ میری اصلاح ہو تب تو قبول ہوگا، ورنہ وہ بوال بن جائے گی زبردست. کہ اس سے فائدہ اٹھایا آپ نے، اس چیز سے مادی فائدہ لیا آپ نے، اپنی دنیا کو رنگا، اس سے آپ نے دنیا کو بلند کی ہے. اس راستوں کو استعمال کر کے آپ نے دنیا کمائی ہے، آپ نے دنیا، اور لوگوں کو یہ شوق کیا کہ میں تو یہ تھا، اللہ والے کا مرید تھا، میں تو یہ کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. وہاں تو راز کھل جائے گا سارا، سب راز کھل جائے گا. تو ٹھیک، تو عالم تو تھا سب کچھ، لیکن میں جو جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ تو نے جو علم لیا اس میں شہرت تھی، بناوٹ تھی، ریا تھی، تو سب کچھ تھا. چپ، فارغ، سائڈ پہ کر دیا. ہاں بھی دوسرے صاحب شہید، کتنا بڑا شہید کا درجہ مجھے بتایا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھنے میں اللہ کے لیے شہید ہوا ہے، بڑے شہید ہیں. میں نے بلایا اس کو، ہاں بھائی جی چپ، کہ تو اللہ کے لیے تو شہید ہوئے ہی نہیں، تو تمغے چاہیے تھے، رتبے چاہیے تھے، اور بہت بہت تو نے فائدے اٹھائے اس ٹائٹل کے ساتھ. تو نے، تیری فیملی نے، سب نے. سائڈ پہ آ جا. تیسرا گروپ کون؟ کہ سخی کا، جو خرچ کرتا ہے، نام نموز دنیا اگین، یا کسی کو دے دیا احسان، پیچھے کوئی مطلب
اللہ کا نام ہی نہیں خالص ہو ہی نہیں سکتا صحیح پہ. اب فرمایا کہ یہ ساری عبادتیں جو دکھائی جا رہی ہیں حقیقت میں، تو جو عبادت تو سمجھ رہے اس کی وجہ سے تو یہ ہے ہی نہیں کہ تجھے محلات دکھائے جائیں اللہ والے سے کہا جائے گا. اس میں تو حشر یہ ہوگا جو بھی ہم نمازیں لے کے جا رہے ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں، بڑی گریٹ چیزیں ساری یہی ہیں، لیکن جب ان کو تولا جائے گا اخلاص پر تو 0/0 ہے ہی نہیں. وہ ذکر کے معاملات بھی سارے ختم ہو، وہ محنتیں بھی ختم، وہ صبح آنا بیٹھنا بھی ختم. دنیا کا مال جس سے ہم نے خالص دنیا کمائی ہے، ہم سے مطلب ہی ہمارا یہ تھا کہ یہ نہ ہوتا ہم دنیا اس سے تو ہمیں فلاں چیز ملی ہے، ضرورت ملی ہے ہمیں. تو اللہ والا شکر کہتے ہیں تولو یہ سب چیزیں میں اخلاص پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہتے سائڈ پہ رکھ دیں ان چیزوں کو. سبحان اللہ، انہیں سمجھے ان کی جگہ میں اور آپ بھی تو بزرگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، نقش بندی اور قادری اور چشتی اور میں بھی آپ کہتا ہوں نا آپ کے ساتھ اللہ والے حضرت صاحب یہ آپ سب بھی تو لگے ہیں نا الحمدللہ، لیکن رائٹ نیت کے ساتھ لگے دوستو. یہ یاد رکھیے چیز سب کچھ ہیں، آپ ذکر چلاتے ہیں، تصویر چلاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا قاری سب کچھ ہیں. آپ سبا گاری میں سب لیں گے، سبا گاری میں دل کرتا ہے کہ سنیں مجھے امامت کو تاکہ میں سناؤں لوگوں کو. واہ جی واہ کیا جتنا آدمی بڑھتا ہے کسی چیز کو سمجھو دنیا کے لیے اس میں خواہشات پیدا ہو رہے ہیں. جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے. کیوں؟ اسے دنیا کو کیا دکھانا اسے؟ ایک چھوٹا سا خواب میں سے ساری دنیا کو پتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، حالانکہ خواب حقیقت ہے ہی نہیں. آج کل سارے خواب جس میں رجال تو ہے ہی کوئی نہیں، خواب سچے کیسے آئیں گے؟ سب سے بڑا دھوکہ جو آج دے رہا ہے شیطان انسان کو خوابوں کے اندر دے رہا ہے. یاد رکھیں میں نے یہ خواب دیکھا، میں یہ تھا، میں نے خواب دیکھا فلاں ہو گیا، خواب دیکھا. 99% اس میں خواب جھوٹے ہوتے ہیں. شیطان ہر چیز کر سکتا ہے، ہر بزرگ کو حق کے پاس لے جا سکتا ہے. اس پہ اعتبار نہیں ہے، حقیقت پہ اعتبار کرو کہ ہم کیا چیز، مجھے خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. خواب سے بشارتیں مت لیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے خواب. جو اللہ والے تم نے دیکھا بات تو صحیح ہے کہ تولا گیا تو مارے گئے. کوشش تو بہت کی تھی میں نے کہ بالکل للہ تو لگ لیو. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس سے دے دیا، ہے سامنے نظر آ رہے ہیں انعامات ہیں. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ ہم نے جو کام کرنا ہے کس کے لیے؟ پہلی غلطی یہ ہے. اس میں بتایا نماز روزے حج سے ہمیں کیوں نہیں ملیں گی چیزیں، حالانکہ ملنی چاہیے اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے آئی ہی نہیں. مسجد بنائی اللہ کے لیے آئی ہی نہیں، بنا جھگڑے کیوں؟ خیرات دی اللہ کے لیے آئی ہی نہیں. اللہ کے جو کام ہوتا ہے بڑا پوشیدہ اور چھپ کے ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اس نے تو اپنا بینک میں ڈپازٹ کرنا ہے. جیسے آپ پیسے چھپاتے ہیں نا، پتہ نہ چلے میرے بینک بیلنس کسی کو، وہ کہیں گے امیر ہو گیا، چھپاتے ہیں نا. اسی طرح نیک انسان اپنے اعمالوں کو چھپاتا ہے کہ بینک میں جائے تو سیف رہے، تاکہ بس اللہ کو پتہ چلے وہاں مجھے اس کا پیسہ مل جائے گا. وائی شوڈ ٹیک فرام ہیئر؟ بڑے سبحان اللہ. اب سوال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں مجھے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ تو کیا بتائے گا، چل میں ہی تجھے بتاتا ہوں. تو اس کی عبادت سمجھتا ہی نہیں تھا. تیری نزدیک وہ عبادت، میں نے عبادت ہی وہی رکھی تھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو اس کو عبادت سمجھتا ہے جو تو صحیح کر ہی نہیں سکا عبادت. سمجھ آ رہی بات؟ اصل عبادت تو یہ تھی، اس میں تم نے تصور نہیں دیا. ایسے پیسے لے لے کے تو چلتا رہا، پتہ حرام بھی تھا حلال بھی تھا، کچھ پتہ نہیں. جا عمروں پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا، کسی کو منع نہیں میں کر رہا. اللہ تعالیٰ سب آپ کو قبول کرے، جائیں چکر ماریں آتے جاتے رہیں، لیکن اندازہ لگا لیں قبول کیا چیز ہوگی ہماری. کل کا حساب ہوگا ان چیز. وہ کہاں کی نماز شماز ساری رمضان غائب ہے ہی نہیں تھا. پھر کیا کیسے مل گئی یہ چیز؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اب میں تجھے دکھاتا ہوں.
کھول دیا نقشہ. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا تو یہ سارے نقشے بنے ہوئے ہیں وہاں پر. جیسے آج سائنس میں بتا رہی ہے نا, بٹن دبا جائے گا وہ ہمارے سامنے ساری پکچر چلنا شروع ہو جائے گی. ایک دم وہ آ جائے گا, ہم بچپن آ جائے گا, جوانی آ جائے گی, جہاں گناہ کیا وہ آ جائے گا, جو بات کی تھی وہ آ جائے گی, کسی کو ساری فگرز آنا شروع ہو جائیں گی. وہ انکار کر ہی نہیں سکے گا آدمی دیکھ کر, چھپ ہی نہیں سکے گا کہ میں چھپ جاؤں کسی طریقے سے. ایک منٹ میں دیکھو پکچر آپ سامنے آ گئی, اب پکچر چلنا شروع ہو گئی. دوپہر کا وقت ہے, اللہ والا ہے, بیٹھا ہے اور وہ اللہ کے ایک دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اور کتب لکھا اللہ کے لیے. مجھے یاد آ گیا ایک نقشہ, مجھے بھی یاد آتا ہے. ایک بزرگ سے ملنے میں جاتا تھا کراچی میں, نقش بندی شیخ تھے, ہمارے حضرت کے بھی خلیفہ تھے. بڑے عجیب تھے, عجیب چیز تھی. میں جب ان کے پاس ملنے جاتا تو ان کا کمرہ تھا ایک, اس کے ساتھ ایک نالا جا رہا تھا. یہ کراچی کی بات کروں, بہت ماڈرن شہر ہے. آپ نالا بہ رہا ہوتا تھا, نالا گندا. اس کے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا جہاں سے دروازہ کھلتا تھا, اس کو بیٹھک کہتے تھے. وہاں ایک چٹائی بچھی تھی, اس کے ساتھ چند کتابیں تھیں, اس کے ساتھ ان کے وہ رکھا ہوتا تھا سیاہی اور قلم رکھا ہوتا تھا, اور وہ محو ہوتے تھے لکھنے میں. ایسی ایسی نقش بندی کتابیں لکھی انہوں نے کہ جس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کی ڈکشنری رکھی ہے کہ آج تک میں نے ایسی ڈکشنری نہیں دیکھی. ایسی لغت لکھی ہے قرآن کی کہ سبحان, حیران کہ کیا اللہ نے کو دیا تھا. چھوٹا سا حاجی اعلیٰ صاحب, اصل حاجی. جیسے میں دیتا محبت ہو گئی تھی, وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے. یہ فاروق صاحب حضرت تشریف لائے, تشریف لائے. میں تو بیٹھی تھا, آپ کو کہاں سے کب آیا. ان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات سنا رہا ہوں نا آپ, بالکل وہی نقشہ بتا رہا ہوں جو اللہ نے ان کو دکھایا نقشہ. تو میں اندر جاتا فوراً وہ ہاتھ میں اٹھ کے ہوتا تھا کوئی لکڑی سی, ایسی بس یہ دباتا تھا, ایسے ہی کرتے. حضرت آئے, جلدی چائے بناؤ چائے بناؤ. ان کی بیگم ضعیف عورت تھیں, بچہ اچھا کوئی نہیں تھا, اولاد نہیں تھی ان کی. تو فوراً سے آواز آتی ہے ان سے, ہاں ہاں بنا رہی ہوں. بڑی عورت تھی, تو چائے بننے شروع ہو جاتی میرے لیے ماشاء اللہ. میں کہا ارے نہیں آپ کب آتے ہیں, بیٹھیں یار. بس یہ لکھ رہا تھا, کیا بات تھی کی جو لکھ رہے تھے. سارے مکتوبات الحمدللہ نقش بندی سلسلے کے سارے انہوں نے تحریر کی. بہت بڑے بڑے کام انہوں نے کیے, ہاتھ سے لکھتے تھے. تو نہیں لکھتا لیکن ایسا آپ کو تحفہ ہے, بڑے تحفے انہوں نے کتابوں کو دیے, اپنے ہاتھ سے لکھ رہے. میں دیکھتا تھا, قلم ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں, وہ سیاہی رکھی ہوتی تھی, اتنا سکون ہوتا تھا. تو میں اپنے بھائی کو لے کے آیا, کہاں ڈھونڈتے پھرتے یا کن گلی میں تم. ان کو تو پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, نالا آفس کو چھیڑنا. میں کہا تم مجھے چھوڑو جاؤ. تو اندر بیٹھتا تھا میں, دوپہر کا وقت ہوتا سب, پھر کب سے چلتی تھی ان سے ماشاء اللہ. تو وہی سین اللہ پیش کر رہے ہیں. اسی طرح بیٹھے ہیں, قلم رکھا ہے, دوات رکھی ہے. اب یہاں سے کیا جنت بننی سوچے, اور کہاں ساری عبادات وہ ایک طرف کھڈے میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ ایک سین چلا دیا, ایک سین چلا دیا سر. اللہ نے دیکھ یہ ہے, دیکھ اس کو غور سے دیکھ, پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں. بزرگ سے وہ غور سے دیکھ رہے ہیں, یاد بھی ان کو یہ بات. دیکھا کو لکھنے لگے تو ایک دن ایک مکھی اٹھتی ہوئی آئی. مکھی جیسے وہاں میں دیکھتا ایسے ہوتا تھا. مکھی آئی تو ایک دن مکھی جو تھی وہ قلم جو سیاہی میں ڈال کے ایسے کیا, مکھی اس پہ بیٹھ گئی. اب انہوں نے ہاتھ کو اپنے ایسے جما دیا, وہ دیکھ رہے ہیں, ایسے جما دیا, ہلا نہیں. اور ان کی نیت وہ تھی جو اللہ نے دکھا دی کہ اس مکھی کو پیاسا نہیں دانے دوں گا, اب یہ پیاسی ہے تو مجھے دیر لگے جتنی دیر لگے, اب یہ اس سیاہی کو جتنا چوسنا چاہتی چوسے, اپنی پیاس بجھا لے. اب ان کا ہاتھ ایسے ہی ہے, تو یہ ہاتھ دیکھ رہا, ہاتھ دیکھ. اس وقت نے سوچا تھا لوگ بڑے کہتا یہ تھی چیز کہ جب تو ایک مکھی سے اتنی محبت کر رہا ہے میرے لیے, تو اللہ کی مخلوق سے تجھے کتنی محبت ہے.
ایسا شخص جو مکھی کی طرح چانس دے رہا ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پڑوسی کو گالی دے گا، صرف اس بات سے لڑے گا کہ تو نے یہاں گاڑی کیوں ٹھہرائی، میرا حق تھا، پہلے میں نے ٹھہرانا تھا، کیا کسی چیز کے سب سے آگے وہ بڑھے گا، میرا راستہ تھا، میری گلی تھی، میری جگہ تھی، تو کیوں بیٹھا، میں نے تجھے یہ کہا تھا۔ یا کسی میں عیب دیکھے گا کہ اس کے عیب چھپائے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ دیکھیے ذرا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کہاں جائیں، افسوس ہیں آپ، جب انسان کا دل ایسا بن جائے کہ ایک جانور جس کا قدر ہی، حالانکہ کوئی اس کی بات لکھا ہے کسی حدیث میں کہ مکھی کو ساتھ پانی پلا دیں وہ بخشا جائے، لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے جب اس کا دل بن جاتا ہے، جب اس کا اخلاق بن جاتا ہے، کیونکہ وہ عبادت اس نے کی ہوتی ہے اس نیت کے ساتھ، ذکر اس نے اس لیے کیا ہوتا ہے، اللہ کے پاس بندے کے پاس گیا اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اخلاق سمجھ جائے، دوسری مطلب ہی نہیں اس کو۔ جب آپ وہ نیتی لے کے نہیں جا رہے کسی اللہ والے کے پاس، ہمیں دنیا کمانی ہے، مال کمانے ہیں، ویزے لگوانے ہیں، پیسے مانے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے، چیزیں کرنی ہیں آپ نے، تو وہ جو اس کا رزلٹ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے، دکھانا اللہ آپ کو طرف۔ جب آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں اس کے اس مقصد کے لیے آپ نہیں جا رہے تو وہاں کیسے پورا ہو؟ تو جب اس مقصد کی اخلاق ہی نہیں کوئی اپنا صحیح کرنے جا رہا، اخلاق کے دروازے ہی بند ہو گئے ہیں، تو مجھے پتہ ہے فساد کے علاوہ اور چیز پیدا کیا ہوگی۔ ایک دیہاتی ہے، پورے صحابی بیٹھے تھے، عجیب سوال کیا اس نے، حدیث ہے، کہتے ہیں خیر بتائیے یا رسول اللہ، خیر عطیب انسان، مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کہ انسان کے لیے نے کیا خیر چیز دی ہے۔ سبحان اللہ، دیہاتی تھا، وہ دین سیکھ رہا تھا، صحابی صاحب موجود تھے، امام موجود تھے۔ آج وہ جواب ہمیں چاہیے کہ کیا چیز خیر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے دی ہے، تاکہ ہم اس خیر کی طرف پلٹیں، لوٹیں اس کو۔ خیر سے مراد کیا ہے کہ ہماری دین اور دنیا اسی کے اندر بند ہے، اللہ کی رضا، محبت، جنت، سب کچھ ہمارے اس کے اندر ہے۔ اور اتنا مختصر پیارا جواب دیا اللہ کے نبی نے کہ تو یہ کر، ختم، کامیابی کامیابی تھی۔ کوئی لمبی حدیث چھوڑ کے وہی کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی بات کی۔ وہ لوگ تھے جب جاتے تھے کہ انہوں کو یعنی اور کیا کریں جی، اور کیا کریں، اور وظیفہ کیا کریں، اس سے آگے کیا کریں، اس کا سب اور بڑھائیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا ایک چیز جو بتا گئی، میں کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت لے کے آپ اس پہ عمل کریں، مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ، الف لام ایک، الحمدللہ رب العالمین، ختم۔ پڑھنے اس کی تفسیر ہے، پورا دین ہے اس میں۔ کون سی تفسیر پڑھیں گی، کس کی تفسیر پڑھیں؟ ہم تو یہ ساری تفسیریں پڑھ چکے ہیں، اب فلاں کتاب پڑھ لی، ہمیں کسی نے کتابیں دی ہیں سیرت النبی پڑھنے کے، ہم وہ پڑھ لیں، ہم یہ کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ویسٹ آف ٹائم ہے، پڑھنے والا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس تو کرنے والا ٹائم۔ جو تم دے دیا وہی تو راستہ بتا رہے تو۔ یہ وہ ہے ویسٹر ہے، کیوں نالج بڑھائیں گے، پھر لوگوں سے گفتگو کریں گے، پھر ہم فلاں کریں گے، ہم نے یہ تفسیریں پڑھی ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی تفسیر پڑھنے والے، اتنی بکیں پڑھنے والے، اتنے حساب کرنے والے، وہ لوگ ہیں کہ کبھی بھی کسی پہ عمل نہیں کرتے، کانٹ ڈو اٹ۔ اللہ والوں کے پاس جانے کے بعد وظائف ملتے ہیں، صحیح اللہ کی بات کر رہا ہوں، تو ایک ہی وظیفہ دیتے ہیں۔ میں اپنے نظر کے پاس گیا، وہی انداز جو سب کا تھا۔ میں کہا مجھے بتائیں کون سی تفسیر پڑھوں، کون سی بک پڑھوں، یہ کروں، فلاں کروں۔ حضرت میں تب دیکھا، کہتا یہ بک خرید لو جا کے۔ میں کہا پتہ نہیں کتنی بڑی تصوف کی بک ہوگی، امام غزالی ہوں گی، اس میں یہ ہوگا۔ جو میرا رنگ تھا، میں نے بکیں پڑھی ہوئی تھی بڑی لمبی چوڑی تصوف پہ۔ میں کہا یہ کتاب ہے؟ اس نے یہ کتاب؟ ہاں۔ گیا چھوٹا سا آپ بھی میرے پاس لے، کیا تھا؟ نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزہ رکھنا، اخلاقیات۔ میں کہا یہ کون سا تصوف ہے؟
آج پتہ چلتا ہے. اور مجھے کہا کہ یہ پڑھ بھی لینا, اور جب تمہاری جماعت بن جائے, اس وقت ایک ولی کہہ رہا ہے, جبکہ کوئی نقشہ نہیں تھا میرا کہ میں یہاں آنا ہے, خانقاہیں بننی یہاں ملے, کہ جب تیرے پاس بندے آ جائیں تو ان کو اسی میں سے پڑھ کے بتانا. اللہ کی قسم سارا تصوف وہیں سے نکلتا ہے جب بھی بات کرنے لگتا ہوں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. 70 سال پہلے کی بات بتا دی مجھے کہ تیرے لیے بھی یہ مفید ہے, امام غزالی کام نہیں چلیں گے وہاں, ان کتابوں میں نہ جانا, بلٹ جائے گا. مولانا رومی کی کتاب میرا آپ دیکھیں گے تقریباً 3000 کتاب میرے پاس ہوگی, شوق تھا میرا. لیکن جب حضرت سے مل گیا سب پہ زنگ لگ گیا. اب جب بھی بات ہوتی تھی اسی کتاب کو نکال لیتے جس میں حج شروع سے زکات صاحب. صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, دیکھیں نا پورا قرآن بند کر دیا سورہ فاتح میں, نہیں کیا؟ مطلب پورا قرآن کے میسج ایک ہی صورت, اور سورت کو بند کر دیا ایک ہی نقطے میں. اسی میں سب کچھ ہے جو کچھ آپ کا صحیح ہونا چاہتا ہے. اسی میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اسی میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی میں کہا ہے نا تعالیٰ نے غیر مغضوب, اسی میں کہا ہے, پورا دین اس میں آ گیا. تو سارے محلات جو ان بزرگوں کو ملے کس چیز سے ملے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ, دیکھیں تربیت دیکھیں, ایک آیت بتا رہا ہوں, جو بات ذہن میں آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی ہیں, امام حسن ہے, امام حسین ہے, کیا سین ہوگا مجھے بتائیں. مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں علی ساتھ میں 2 شہزادے ہیں, بچے ہیں چھوٹے, باپ لے کے جا رہے ہیں, چھوٹے تھے امام حسن حسین, یا امام حسن نے یا حسین نے, مجھے اس کو یاد نہیں. اسی طرح چلتے چلتے کیا کہ پتھر تھا یا کوئی تیر تھا یا کوئی چیز, جو آدمی جاتا اس کو مارا. یہ کیا کیا, وہیں سے واپس ہے, اس کو کچھ نہیں کہا. صحیح کیا سنا کچھ کہہ رہے, پوچھا فاطمہ سے کہ آج کھانے کا کیا معاملہ تھا, وہ بھی سمجھ نہیں, وہ بھی خاتون جنت تھی. بیٹے کو دیکھا اپنے, پھر کہتے ہیں ہاں ایک دہی بیچنے والے ابھی آئی تھی, تو میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس دہی کھٹی ہے یا میٹھی, عادت ہوتی نا آدمی کی, تو میں نے ایسی انگلی کر کے اس کو چکھا تھا. کہتے اس عورت کو بلا اور اس سے معافی مانگ اور اس کا حق معاف کروا کہ میں نے تیری بغیر اجازت دہی چکھ لی. یہ دین ہے. فوراً اس عورت کو بلایا, معافی مانگی, اندازہ کا کون سا گھرانہ ہے وہ, اندازہ لگایا کس طرح دین سے پہنچایا جا رہا ہے ہم تک. 2 شہزادے بیٹھے ہیں, حضرت علی بیٹھے ہیں, خاتون جنت بیٹھی ہیں, غلطی کیا کر دی. آج پنڈ کے پنڈ ہم بےایمانی کو کر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی کیوں نہیں مان رہے, ہمیں دیدار کیوں نہیں ہو رہے. اور جو اس حالت کے اندر بے ایمانی میں جو آپ کو خواب نظر آ رہے ہیں, وہ پکے شیطان ہے جو آپ کو مضبوط کر رہے کہ لگا اسی کام پہ, زیارت تو ہو رہی ہے مجھے. کس طرح انسان کو برباد کر رہا ہے, اس حالت میں انسان کو پہنچا کے خواب دکھاتا ہے. پھر وہ تو بڑا نیک ہو گیا ہے, زیارت تو کھانا کھا کے چکر کاٹ رہے ہیں, تو وہاں بڑا وہی کر رہا ہے. اس سے یہ سب خوابات کیوں دکھا رہا ہے؟ پہلے اس سے پہلے اپنا تجزیہ کرو کہ میری پوزیشن کیا ہے. صبح ہی اٹھتے اب یہ بات تو بزرگ ہوئے ہیں, بس پھر تمہیں پکا ہی ضرورت ہے کوئی نہیں, میں نے نئی کام کرنا دی, میں تو ہوئی ہیں جی, پہنچ گیا میں ہوں. اس کے خواب سنا رہے, اس کے خواب سنا رہے, مجھ سے دعائیں مانگو جی, اب میں تو خواب دیکھ چکا 3, اس کو بار بار بھی خواب دکھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو خواب دیکھنے والے ایسے مرد بھی ہوتے. خبردار, یہ بہت خطرناک زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. کسی کا اعتبار نہ کریں, خود کا اعتبار کریں. میں کیا ہوں, کیسے, کہ کیا میں اپنے شیخ کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں؟ پھر زور سے تھپڑ مارے اپنے منہ پہ کہ تو کیا بکواس کرتا ہے. جس کے پاس میں دین سیکھنے گیا تھا, میرا تو اس میں الف سے یہ بھی تک نہیں, میری تو روزی ویسی نہیں ہے, میرا گھر کا ماحول ویسا نہیں ہے, میرا بچے ویسے نہیں ہیں جیسے میرے حضرت چاہتے ہیں, میرا تو کمائی ویسی نہیں ہے, تو میں کیسے وہ آپ دیکھ سکتا ہوں؟ میرے لیے آج میرے کیا فائدہ دے سکتا.
صحیح کر اپنے آپ کو، قبر تیرے نزدیک آ چکی ہے. اس کی فکر کہ تو کس درجے میں جانا چاہتا ہے، کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. نزدیک ہے تیرے پاس قبر، کسی وقت تجھے اٹھا لیا جائے گا. بیوقوف کس مقام پہ تو کھڑا ہے. یہ دھوکے ہیں سارے خواب. تم نے کیا حق کس کا جو ہے دے، معافی مانگی اس عورت سے. خاتون جنت نے ایک انگلی کی وجہ سے کتنا بڑا جرم کیا تھا. جب معافی مانگ چکی تو پھر حضرت علی نے انہی سے کہا، امام حسن تھے حسین سے، یہ پتھر لے باہر نکل اس آدمی کو مار. اب دیکھیں پتھر دیا، کہتے ہیں ابا یہ مجھے کیوں دے رہا، بابا میں کیوں ماروں اس شخص کو، استغفر اللہ، میں کسی مسلمان کو کیوں ماروں، میں تو نہیں مارتا. سمجھتا کیا کیا، ایک دم نقشہ چینج ہو گیا. آج یہ اولاد صحیح نہیں ہو رہی جی، نماز نہیں پڑھتی، فلاں نہیں کر، وہ ہو کیسے؟ یہ تو بڑھتا جائے گا، بڑھتا جاتا ہے عمل. یہ ساری جب اللہ کے عذاب اسی طرح ہوتا نا شو ہوتے ہیں انسان. جو حدیث میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس گھروں میں نماز نہیں ہوگی، جس گھر میں فساد ہوگا، جس میں بے حیائی ہوگی، وہاں ہو ہی نہیں سکتا کچھ. شیطان پردہ ڈالتا رہے گا آپ کو. یہ سارا استدراج ہے. جس نے اپنے مقصد کو سمجھ لیا کہ میرا مقصد دنیا میں یہ ہے، کہ صرف ایک مقصد میں نے لینا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتم بالاخلاق، میں آیا تمہیں اخلاق سے. اگر دیکھیں نا، اگر اخلاق نہ ہوتا عرب میں تو عرب میں حال کیا تھا، اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے. ایک رائے صدر چلتی تھی، قتل عام تھا، جو آج بالکل آپ دیکھنے وہ ہو رہا ہے. غیر نہیں کر رہے، اپنی امت میں یہ کام سارا. کیوں؟ کہ حسن اخلاق نہیں ہے. حسن اخلاق کیوں نہیں ہے؟ کہ تو رجال ہے، نیک لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں کوئی نیک لوگوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، تو نیک پیدا کیسے ہوں؟ ولی تو آج بھی کونے کونے میں پیدا ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لقت بالکل، لیکن کب؟ جب وہ عبادت آپ وہ کریں گے. آج کی جب ساری یہ عبادات جو مسجدوں سے نکلے گی، وہ چور اور ڈاکو بن کے نکلے گی. معافی کیجیے، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں میں آپ سے. نماز، روزہ، حج پڑھنے کے بعد ہماری جو ڈیوٹی لگتی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. بات ختم نہیں ہوئی ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کو بدنام کریں یا اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں. That's the point. نماز پڑھنی ہے، روزہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تفسیر سب کچھ کرنا ہے. لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے اپنے اسلام کو بدنام کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم کہیں اللہ کو راضی. اگر تم نے اللہ کو راضی، گو آن سائڈ، اسی وقت کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اخلاق کو صحیح کرنا شروع کرو. جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں، اور اس کے لیے فوراً اسٹریٹ اوے اگر اخلاق کرنا ہے کدھر جاؤ؟ اس انسان کے پاس جاؤ با اخلاق ہے اور جس کو اللہ نے مستند بنایا ہے کسی اللہ والے کی صحبت کو پاؤ. اسی نیت سے کہ میرے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عالم بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، میں شیخ الحدیث بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، سب کچھ رکھنا ہے تیرے پاس ہے، لیکن تیرے پاس اخلاق نہیں ہے. اخلاق تجھے جو ملے گا اللہ والے کے پاس ملے گا. کیوں؟ اللہ نے خود اخلاق کے لیے کوئی عبادت نہیں دی، نہ کوئی مسجد بنوائی، نہ مصلی دیا. کیا گیا؟ لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم نے اپنے آپ کے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے، وہ صحبت رسول ہے. جس سے اسی لیے بات بعد میں آئی ہیں. جتنے بڑے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ جو صحابہ ہیں، یہ صحبتوں سے رنگے گئے ہیں. باتیں تو بعد میں آئی ہیں. تو وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ آج بھی صحبت کام آئے گی، آج بھی صحبت نے کام آنا ہے.
سو بھتی سے ہی آپ کی یہ عبادت ملے گی کسی سبحان اللہ لیکن نیت ہونی چاہیے کہ سن کے جائیں کچھ اور کریں ہم کچھ. یہ منافق ہیں، یہ غدار ہیں، دین کے جھوٹے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں غدار تو ان کے وہاں یہ باتیں پسند ہی نہیں اپنے شیخ کی. ڈونٹ لائک اٹ. اس میں کجی نکالتے ہیں، اس کے اندر پوائنٹ نکالتے ہیں ذہن میں. وہ شیطان کو اور بھڑکاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس دنیا میں کیسے کام چل سکتا ہے، اب تو بڑا مشکل ہو گیا. تو صحابہ یہ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں اس میں. دیکھیے آنکھ بند کر کے انسان اس میس کو سمجھ جاتا ہے. سبحان اللہ نشا رضی اللہ قال قال رسول اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے. فرماتی ہیں انا مومن یدلوکا، صحیح حدیث، انا مومن یدلوکا بالحسن اخلاق. اچھے اخلاق کے ساتھ ہر مومن اس درجے کو پا لیتا ہے. کون سا درجہ؟ سبحان اللہ. سیام اور قیام، یہ رات کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنے کے اس مقام کو درجے کو پہنچتا درجہ. سبحان اللہ کہ وہ اصل نماز، اصل روزہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک اخلاق رکھنے والا اس کے اس درجے کو پا لیتا ہے. جیسے ایک مکھی پہ 5 پیاس بجانے والا سب درجوں کو عبور کر رہی ہے اور جنت کے اندر پہنچ گیا. کتنی ہائی عبادت ہے کہ اپنی پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا. لڑائی ہونا گھر کے اندر، بیوی ایک لے کے آتے ہو، شادی کر کے لاتے ہو، ساری زندگی اس کو تنگ کرنا، میں دوسری شادی کروں گا، فلاں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو خوش نہیں ہے. تو اللہ اکبر. سب سے پہلے ہماری اخلاق یاد رکھیں. سب سے پہلے جو نبی کی گواہی دی، جو متاثر ہوئی، وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ تھی. زمبل زمبل کرتے، جس آپ آئے اترے غار ہرا سے، گھبراتے کیوں ہیں میرے شوہر؟ آپ کو تو اخلاقی بلند ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ. اور انہوں نے کسی عبادت کا ریفرنس نہیں دیا اپنے شوہر کو، ان کا ریفرنس اس کے کریکٹر اخلاق کا دیا. آپ تو یہ ہیں، آپ کے ساتھ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کی میری بیوی ایسے ہیں جو بڑا تو شیخ بنیا، پیر بنیا، تیرے اپنا حال دیکھ، تو یہ کر. میری ماں کو یہ کہتا ہے، میری بہن کو ایسے کہتا ہے، بڑا تو پیر بن گیا. بدنام، اسلام کو بدنام کیا ہے. آج ہم کھلے عام اسلام کو بدنام کرتے ہیں. یہی لوگ جو غیر ہیں ہنستے ہیں ہم پر، کہتے ہیں سے بڑے جھوٹے کوئی نہیں ہے. جتنے ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں، پوچھو نا جی ان کی حال دیکھو. کہتے ہیں ان کی کتاب، یہ میں نے خود سنا ہے کانوں سے، یہی بات کروں کہ ان کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوئے کرتے کچھ اور ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو ہم نے مسلمان کرنا ہے. کہتے ہیں یہ فراڈ ہے پکے. اب اپنے یہ تو سب فساد بچا کر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ فسادی ہیں. ان کا دین تو کچھ آتا ہے، کرتے کچھ اور ہیں. ان کا دین تو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، یہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. سب سے زیادہ کلیم یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس نے طلاق دی کہ دوسرے مکان کے لینے کے لیے، کلیم کرنے کے لیے طلاق ہم نے طلاق دی. اور الگ الگ ہیں بیوی لیکن پیسے کمانے کے لیے شو کرتے ہے. ایسا نہیں ہے. کون کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ویزے لگوا لو، جھوٹے سچے ویزے لگوا کے، سب وہ بھی جھوٹ، سب فراڈ. کیا اللہ نہیں دیکھ رہے ان چیزوں کو؟ ان تمام چیزوں کے بعد داڑھی رکھی امام پہن کے ہم بیٹھ جائیں، مجھے بتائیں آخر مرنا نہیں ہے ہم نے؟ سبحان اللہ. ایک گئی کی انگلی چاٹی تھی تو اس کا بدلہ دینا پڑا. ہمیں کس کس کا بدلہ دینا پڑے گا؟ مجھے آپ سوچیں. خدا کی قسم بہت برا حال ہوگا. جہنم اور موت اس قدر قریب ہے انسان. رشید صدیق بالحسن اخلاق، مومن تو اپنے حسن اخلاق سے ان درجوں کو پا لیتا ہے، درجات کلّا، ہر درجے کو پا لیتا ہے. جو رات کے قیام اور دن کے سیام جو ہیں سب سے اونچے نکل جاتے ہیں
اخلاق کرنے والا. سمجھ رہی بات؟ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے. ان کے پاس ایک آدھ شخص آتا تھا، مرید آتا تھا، جو عام بات ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. چین سے پیدل چل کے آتا تھا. کہاں سے؟ چین سے ہندوستان پیدل. اور حضرت گرامی قدر خود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتے کا میرا معمول تھا، میں پیدل چل کے اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا. الحمدللہ جیسے آج آپ بھی لندن سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں، چلو سائنسی دور میں یہ بھی آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حیران کن بات ہے. جوان آدمی، جوان لوگ لندن چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، نراز چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آپ آئے ہیں، تو یہ خالی نہیں جائے گا آنا آپ. اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے انعام دے کی تربیت فرما رہے ہیں آپ، جو کمی آپ پورا کر لیں اس کو، کیونکہ آپ کا تعلق بہت بڑی جماعت سے ہے، بہت بڑی جماعت سے، کہ جس کے شیخ خود پیدل چل کے ساری زندگی سبق سیکھا ہو اپنے شیخ سے. اور ان کو حکم یہ تھا کہ راستے میں پیدل چلنا ہے ایک دن رات، تو خبردار جو کہیں تو نے کھانا کھایا، کسی سے تو نے کوئی چیز لی. کہتے ہیں میں غریب تھا، میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، چنے میں تھوڑے سے ساتھ باندھ کے لے جاتا تھا، تو ایک دم وہ بھی ختم ہو گیا. میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور بھوک سے بہت برا حال تھا. اور فرماتے ہیں کہ اتفاق جب میں پہنچتا تھا تو لنگر بھی ختم ہو چکا ہوتا تھا، لیکن جب اپنے شیخ کی زیارت کرتا تھا تو میں سب کچھ بھول جاتا تھا. آج اس انسان کی یہ بات ہے کہ آپ کے اس شہر کے اندر بننے میں نہیں جانتا تھا، لکھا ہے مرتضیہ. کیا میرے باپ، آپ کے دادا پردادا کسی کے نام پہ ایسا کہیں لکھا ہے کینیڈا میں؟ اس نے کیا کیا تھا یہ کہ آپ مجبور ہیں کہ اس کے نام پہ مسجد بناؤ، خانقاہیں بناؤ، جاری کرو اور جمع ہو اور اس کو ثواب پہنچاؤ. کہ میرے باپ کو ثواب جا رہا ہے، یا آپ کے باپ کو ثواب جا رہا ہے، یا آپ کے دادا کو ثواب جا رہا ہے؟ کس کو جا رہے ہیں یہاں بیٹھنے کے ثواب؟ یہاں آنے کا کس کو ثواب دے رہے ہیں آپ؟ علی مرتضیٰ کو دے رہے ہیں. باللہ یہاں کل تم نہیں جانتے اللہ ان کو کون سی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے اپنے دادا کو، پردادا کو، نانا نانی کو اتنا نہیں بخشتے ہوں گے جتنا کہ ان کے پاس جا رہا ہے ہماری بخش. کون دے رہے ہیں؟ مجبوراً آپ کو دینا پڑتا ہے. جتنا ان کے خانقاہ میں آپ خرچ کریں گے، ایک بہت اونچے مقام پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. جہاں دیکھیں کہ کسی نام بزرگ کا نام لکھا ہوا اور خانقاہ اس کے نام کی ہے، بتائیں گدائی شریف سے فیض پہنچے آپ کے بڑھنے کے اندر. میں جب پہلی دفعہ بڑھنے آیا بڑا پسند ہے مجھے، آج تک اس کی روحانیت میں بھول نہیں سکتا. بڑا حیران، بڑا تھکا تھا مجھے آنے کا، نہیں تھا کوئی پروگرام میرا یہاں رکھ دیا، اور ڈر بھی بہت رہا تھا میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، مجھے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، ویسے تو بدنام آدمی دھکے مار کے نہ نکال دیں. مسجد غوثیہ تھی یہاں کوئی، وہاں مجھے بلا لیا، مجھے کیا پتا کون ہے. فرقے بہت بنے ہوئے ہیں، میں تو اپنے مزاج کے مطابق بولتا ہوں، فرقوں پہ تو میں یقین کرتا نہیں ہوں، فرقوں میں مجھے یقین نہیں، میں تو اپنے مزاج کے مطابق بولتا ہوں. لیکن ایک کیفیت تھی یہاں، مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بڑھنے کتنی دور، عجیب اس روحانیت کا میں آپ کو تصور نہیں بتا سکتا. تو میں آ گیا، یہاں بات بھی ہوئی، چلو تو اتنی بات بن گئی الحمدللہ کہ یہی لوگ عاشق ہو گئے، دوست بن گئے میرے. اور اسی رات یہ خانقاہ کی بنیاد رکھ دی گئی. یہ سارے نہیں تھے، میرے ایک دو آدمی تین چار آدمی تھے، جس میں بیچارہ انتقال بھی کر گیا، ہمیشہ یاد کرتا ہوں اس کو. جیب پہنچ رہا ثواب اس کا نہیں پہنچ رہا، خبر نور نور ہو رہی ہے اس کی. بھائی بتائیں کیا کیا تھا علی مرتضیٰ نے کہ آج یہاں سے اس کو فیض پہنچ رہے ہیں، آپ بخش رہے ہیں ان کو، یہ سال جا رہا ہے الحمدللہ. خبر میں کیا مقامات بڑھ رہے ہیں ان کے. انہوں نے خراق سیکھا سے پیدل جاتے تھے. اس وقت نہیں کیا کر رہے ہیں آپ، کام کریں. اور چھوٹے موٹے عالم نہیں،
چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے. 1900 کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے مشائخ آپ خود سوچیں کون ہوں گے 1900 میں. کتنے بڑے بڑے محدثین سے انہوں نے علم سیکھا تھا. وہ کہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے عالم ہوں گے وہ. لیکن نہیں پتا جی اخلاق جو مجھے ملنا ہے کہاں سے ملنا ہے؟ سبحان اللہ کسی اللہ والے کے پاس سے ملنا ہے. بٹھا دیجیے اپنے آپ کو. وہ چین سے آتا تھا آدمی کس سے ملنے؟ حضرت باقی باللہ سے آتا اور جاتا تھا اور صرف 3-4 دن رہتا تھا. بوجھ نہیں بنتا تھا کسی پر. یہ بھی جا کے جب شیخ کے پہنچے بوجھ نہ بنے آدمی. خلاف ادب بات ہے. 3 دن رہتا تھا چلا جاتا تھا. کسی پوچھے یار تم آتے بھی ہو جاتے بھی ہو رہتے ہوئے 3 دن کیا بات ہے؟ کہتے ہاں مجھے کہیں سے وہ چیز نہیں ملتی جو یہاں سے ملتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہ میرا اخلاق صحیح ہوتا ہے یہاں سے. جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہے اصل عبادت جو مجھے کامیاب کرے گی دین اور دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. بڑوں کے ادب کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا صبر کرنا. تکلیف اللہ کی طرف ہوتی ہیں مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں پریشانی اللہ کی طرف سے بیماری کسی چیز میں اپنے مولا سے شکایت نہ کرے بلکہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے بس مجھے طاقت ہمت دے کہ میں برداشت کرتا رہوں. ہر کو خوشی آئے میں چاہیے ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلے. یہ بھی میرے مطابق یہ بھی مکانیں مل جائیں گاڑی مل جائیں ویزے لگ جائیں فلاں بس اسی کی خواہشات نہ ملے رونے بیٹھ جائیں. یہ کچھ جنت میں بیٹھے ہیں آپ آپ کی مرضی کے مطابق ہر چیز چلے گی. بیماری آ رہی وہ بھیج رہا ہے لڑائی ہو رہی وہ بھیج رہا ہے سب کچھ وہ بھیج رہا ہے. آپ اپنے تعلقات کو دیکھیں اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. کبھی وہ عذاب ہوتا ہے اور کبھی آزمائش ہوتی ہے. اپنے کریکٹر کو دیکھیں. یا تو ماں باپ کے ساتھ ہی ہمارا تعلق صحیح نہیں گھر کے اندر صحیح ہے ماں باپ ہمارے صحیح نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے ماں باپ. یہ 2 چیزیں بڑی اختناقیات ہیں اہل و عیال اور ماں باپ. ان کی ڈیوٹی کو بجا لائیں کامیاب ہو جائیں گے. میں نے کہا سب سے پہلے گواہی حضرت خدیجہ نے دی تھی اپنے. یہ آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں گواہی دیتی. کون سی چیز کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہیں فلاں نہیں کچھ کہا. سب کیا گیا آپ تو بہت شفیق ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں مدد کرتے ہیں رحم کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. آپ سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تعلیم بھول گئے. اگر مجھ میں 5 وقت میں نماز پڑھتا ہوں جا کر اور جو اقامت اللہ نے مجھے دیا کرنے کے بعد میں اپنے اخلاق کو الحمدللہ سب سے بہتر انسان ہوں. نہ میرے رزق میں حرام ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ فساد کرتا ہوں نہ اللہ کے دین پہ قائم ہوتا ہوں اس وقت تک. سمجھ آئی بات؟ یہ ملتا کہاں سے ہے بھائی؟ کسی مسجد سے. یہ کون سی عبادت جو ملے گی آپ کو؟ کونوا مع الصادقین. صحبت چاہیے سچے دل کے ساتھ. ایسی صحبت نہیں ہو بیٹھے آگے ذکر کر رہے ہو نہیں. ٹو چینج یور سیلف ٹو سیکریفائز یور سیلف. یہاں دیکھا یہ غلط ہے چھوڑ دو اس کو نہیں کرنا. مجھے میرے شیخ نے کہا کہ بھائی تمہیں اب کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو حرام خراب کام نہیں کرنا. 3 ڈگری تھیں جاب یہاں وہی جاب ملتے تھے. 60-50 سال کی بات کر رہا ہوں. وہاں سب ایسی تماش بین تھی ساری. وہاں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے اور ایسی چیزیں تھیں جہاں سے مجھے اس ڈگری سے مجھے جاب ملنا تھا. سب سے پہلے تو میں ان کو پھاڑا. اب کھائے گا کہاں سے؟ شیطان مجھے کہتے ہیں میں کو وہ دے گا. بیٹھ گیا کوئی کھایا ہی نہیں. کمرے کا 4 پاؤنڈ کرایہ تھا وہی اس مشکل سے نکلتا تھا. چھوٹا سا کمرہ تھا ایک بچے ایک بیوی. اب وہ بھی کہ نہیں کیا تماشا لگے اس آدمی کے ساتھ میں میرا. چلو سوچو چیز میں وہ بھی نہیں. حضرت نے کہا کبھی ہاتھ سے کمانا جو کمانا ہے. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کو لیکن یہ ہے کہ آدمی کو کچھ سٹینڈ تو کرنا پڑتا ہے. کچھ سٹینڈ تو کرے آدمی. آپ شیخ کے پاس گئے تو اس سے تو منافقت نہ کریں. اس کی بات میں نہیں یہ بات نہیں مانی یہ مان لیں گے جو میٹھی میٹھی کیا کہتے ہیں ہاں پاپ
کوڑی کوڑی تھو تھو یہ کون سی دوستی ہے مجھے بتایا بھائی وقت 1 سال 2 سال پھر کچھ نہیں کھانے کو رہا تو بھائی ایک دوست آ گیا بیچارہ کہتے ہی آپ تو کہیں نظر نہیں آتے برا حال ہے آپ کو تو کیا ہوا نہ کوئی گاڑ کچھ بھی نہیں میں کہا ہاں یار بس ایسے ہی ہے کسی سے کوئی مدد نہیں میں کوئی آپ کی مدد کروں میں نہیں کوئی مدد کی ضرورت ٹھیک ٹھاک میں آپ کو کام دلاؤں ہاں کام دلاؤ کیا ہے کہتے میں بریڈ فیکٹری رات کو جا کے بریڈ فرائی کرتا ہوں سب کچھ آپ بھی کر لیں اب اتنا بڑا آدمی زندگی میں جس کے 2 خود نوکر ہوں شہزادوں والی زندگی ہو ایک بہت بڑے گھرانے کا انسان اور پھر جب ماشاء اللہ سبحان اللہ لیکن ایک طرف شیخ تھا اور دوسرا دنیا تھی ایک طرف سے شیخ تھا ایک دوسرا دنیا تھی میں لے چل بھائی چلتا ہے اب ساری رات کام کرنا ہاتھ جلنے برے حال 40 پاؤنڈ 35 پاؤنڈ ملنا وہ بہت دور تھا وہ سن بلسٹی کوئی فیکٹری تھی 1-2 دن کی بات نہیں ہے کئی سال اس طرح مجاہدہ وہیں نماز وہیں روزے وہیں ٹھڈے کھانے گوروں کے وہیں ہوتا تھا اخبار بچھا کے نماز پڑھنی نماز کبھی نہیں چھوڑی روزہ کبھی نہیں چھوڑا شکایت کبھی اللہ سے نہیں یہ بہت بڑا وقت تھا یہ دنیا ہے بھائی کہ جنت میں تو نہیں ہے ہماری مرضی ہم یہ بھی مل جائے وہ ویزا بھی لگ جائے فلاں بھی ہو جائے اے کم بھی ہو جائے وہ بھی لگ جائے ایسے لوگوں نہ یہاں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس سوائے خواہشات و تمنا کچھ نہیں یہ دنیا اپنے آپ کو بند کرو برباد کرو ختم کرو اپنی خواہشات کو اور وہاں ہے جنت جہاں تمہاری خواہش سے ملے گی ہر چیز آپ پوچھنا نہیں پڑے گا آپ کو کسی سے جو تمنا تیرے دل میں ہوگی سب وہ بندہ حاضر ہو جائیں گے غلام آپ کے حاضر ہو جائیں گے فرشتے حاضر ہو جائیں گے کیا آپ نے سوچی یہ بات جی ہمیں پتہ لگ گیا آپ یہ چاہتے ہیں سوچ تھوڑا سا فرق ہے کیا کرنا ہے پھر ہم نے یہاں پر دوستو آج کا رزلٹ کیا نکلا یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے وقت ضائع کر لیں یا اسلام کو بدنام کریں خوب بدنام کریں داڑھیوں کے ساتھ اماموں کے ساتھ یہی ہنسیں گے آپ یا اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں ایک ہی راستہ ہے کیا کرنا ہے بلند کرنا ہے اسی لیے یہاں پر ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی دشواری کوئی ایجیٹیشن نہیں کوئی کسی کے چرچ پہ جا کے حملے نہیں کرنے کوئی یہ ٹیچنگ نہیں ہے صوفیوں کی یہی آپ سے متاثر ہوں گے آپ کے ہاتھ پہ کلمے پڑیں گے آپ ہی کو پسند کریں گے ان چیزوں سے نہیں بلکہ چیز سے سبحان اللہ محبت اور اخلاق پیش کریں بھوکا ہے آپ کا آدمی کسی مذہب کا تعلق رکھتا ہے ہمیں مذہب سے تعلق نہیں انسان ہے ایک مکھی پہ اتنا درجہ دیا جاتا ہے انسانوں کی محبت نہیں دی جائے گی اللہ تعالیٰ پہلے اس کی بھوک منائیں اس کی خواہشات کو ختم کریں اس کے لیے کھڑے ہوں ہاسپٹل لے جائیں اس کو دیکھیں کلمہ نہ پڑھو تو پھر مجھے بتائیں ہم تو مسلمان ہیں ہاتھ لگے نہ پاک ہو گئے پاک ہوگی نا پاک نہ اندر جو تو نہ پاک ہے تو اس کے بعد سوچا کبھی کتے سے بھی زیادہ پلیٹ ہیں ہم تو ان کے کتوں سے ڈرتے ہو جب خود اندر کہتے ہیں کتے ہم نے پالے ہوئے مجھے تو دیکھنے بیمانوں سے بھرا ہر چیز ہماری زندگی ہے تو آج کا درس میں بھی تھک گیا ہوں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے نماز روزہ حج کرنے کے بعد جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہماری کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں اخلاق کو درست کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا کسی اللہ والے کے پاس کس نیت سے اور کس بات سے اور کس چیز سے آپ جائیں گے اس کے پاس ایک منٹ بھی جائیں اس کے لیے دنیا آپ کے دل کے اندر نہ ہو دنیا نہیں ہونی چاہیے دل میں جب اللہ والے کے پاس جائیں دنیا تو مائنس کریے لا آپ پڑھنے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ پڑھاتے ہیں نا بیعت کرتا ہے شیخ اشہد اللہ ہے یہی کراتے ہیں نا تو پہلی آپ سے وعدہ لے رہا ہے کہ لا کر دے دنیا کو آپ دنیا مانگ رہے ہیں وہاں جا کے اے لگ جائے تو فلاں لگ جائے تو اے نہیں ہوتا پتر نہیں ہوتا دے نہیں ہوتا وہاں تو آپ دنیا مانگ رہے ہیں لا کہاں گیا
کچھ نہیں ہمارے پاس. اور سفر بہت سخت ہے کیونکہ وجاہدوا فینا، مجاہدے ہیں اس میں، محنت ہے. ہم حسب جنت تو سمجھتے ہیں بہت آسان ہے جنت کو مل جانا، 3 سپارے پڑھ لیے تو جنت ملی، عالم بن گیا تو جنت مل گیا، حافظ بن گیا جنت ملی، سبا قاری میں جنت. یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ ان میں کچھ نہیں رہا. اصل چیز جو ملے گا کس سے؟ آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہوں، آپ کے بچے آپ سے راضی ہوں، آپ کے رشتے دار آپ سے راضی ہوں. جو توڑے ان سے جوڑو، ہاتھ بڑھاؤ. وہ ڈالی نے ہاتھ بڑھائے، پیشنس. خاص طور پہ سب سے بڑا اخلاق ہاں دیکھا جائے گا کس ترازو پہ؟ بیوی کے ترازو پہ. جس نے اپنی بیوی کو راضی کر لیا وہ سمجھے اخلاق میں بہت اونچا ہو گیا، اور صحیح صوفی ہے. اب یہ گارنٹی نہیں کہ بیوی صحیح بھی ہے، یعنی ہمیں ہی نہیں دیکھنا وہ صحیح ہے غلط ہے، ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے. اللہ کی طرف سے ہم اس کو برداشت کریں، اللہ کے آگے رو لیں، سب کچھ کر لیں، برداشت کریں، خاموش ہو جائیں، صبر کریں، اللہ کی طرف جھکیں. بس اتنی چیز. بچوں کی فکر کریں، بچوں کی صحیح، آپ بچوں کی تربیت خود کریں گے، کوئی نہیں کر سکتا باہر، نہ ٹیچر کر سکتا، نہ شیخ، کوئی نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کی سپرد کی ہے. قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ کہ تیرے بچے ہیں تو ان کو دیکھ، بچا ان کو، اپنے حلال کو بچا، اپنے اولادوں کو بچا. اہلکم النار، آگ سے بچا اپنے اہل. کسی کیا بھائی ٹیچر بچائے گا، فلاں بچائے گا، کچھ نہیں. باپ کو کہے گا تو ان کو بچا جہنم سے، تیری ڈیوٹی ہے اس کو نکالنا ہے. تو کیسے نکالے گا؟ جب خود صحیح ہوگا تو یہ دونوں طرف اللہ نے حکم دے دیا کہ تو صحیح ہو تاکہ تیرے بچے بھی صحیح ہوں. تو کمائے گا حرام تو تجھ سے زیادہ حرام کمائیں گے، تو سے بڑی اونچی گاڑیاں لیں گے کہ میرے پیو بھی تو کرتا ہے، میں بھی یہ کام کروں گا، وہ بھی تو لاتا ہے میں بھی یہ کراں گا، وہ نہیں ہوتا ہے لیتا جی میں بھی یہ کراں گا. وہ کہتے ہیں تو بھی تو کرتا سی نا تو میں بھی کرنا پہ. کوئی پتہ نہیں حساب بہت جلد ہو جائے، سریع الحساب ہے. آج نیت کر لیں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ، کہ ہم نے آج کے بعد جو سب سے بڑی عبادت جس پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، جو ہم نے کرنی ہے، وہ کون سی ہے؟ اپنے اخلاق سے. جس کے جو حق ہے، ماں کے جو حق ہے ماں کو دو، باپ کا جو حق ہے باپ کو دو، بیوی کا حق ہے، ایک دوسرے سے بالکل سبمٹ کرو. یہ نہیں کہ بیوی کا حق ماں کو دے دو، ماں کا حق کسی کو اونچا کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. جہاں باپ اونچے ہیں باپ اونچے ہیں، جہاں ماں اونچی ہے وہاں، جہاں بیوی اونچی ہے وہاں بیوی اونچی ہے. یہ نہیں اس کے حق چھین کے اس کو دے دیں. بیوی کو راضی کریں ماں کو گالی دینا شروع، ماں کو گالی دیں بیوی کو، ماں کو راضی کریں بیوی کو گھر سے نکالنا شروع کر دیں، ان کو دیں. بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل. شریعت کب جائیں کہ اس میں حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں حکم تو یہی ہے، میں وہی مانوں. اما جی تسی راضی ہوتے تو مرضی نہیں تے حکم شریعت دا ہی ہے. اے تو آگے نہیں بچ سکتا. بیوی کو کہیں کہ تیرے حکم یہی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. فنش. سمجھ آئی بات؟ باقی چیزوں میرے پاس نہیں تھی کہ میں آپ کو واہ واہ کراتا وہ چیزیں اور کس سے سنا دیتا تھا آپ کو، الحمدللہ. لیکن تربیت ایسی ہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو آنا ہے بیکار نہ جائے. آپ اپنے شیخ سے ملنے آئے، کچھ تو لے کر جائیں نا. اللہ پاک ہم سب کو ایک پکا سچا مسلمان لے وہ اس خانقاہ کو قیامت تک آباد اور شاد رکھے. آپ سے خدمتیں لے الحمدللہ، آپ کے بچوں کی، آپ کے اولادوں کو اس سے فائدہ پہنچائے اس شہر کے اندر. ماشاء اللہ میری دعا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.